الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیز نوجوانوں، قرآن کریم کی یہ تفسیر کا جو ہے پھر سلسلہ تقریباً 2-3 سال کے بعد یہ مہینے میں جو ہے پہلی سنیچر کو شروع کیا تھا، پہلے یہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ تو چونکہ پہلی تفسیر ہے، یہ اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے کہ انسان کو ایسی مجالس میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس لیے کہ نیت پر بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی علیہ رحمہ ایک بڑے محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی عمل کرے، خصوصاً تصنیف و تالیف کا، کوئی کتاب لکھے یا ایسی مجالس کرے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے جو بخاری شریف کی ایک روایت ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کو لانا چاہیے۔ امام بخاری علیہ رحمہ بھی انہوں نے بھی اپنی کتاب کا جو آغاز فرمایا ہے وہ اسی سے ہے، حالانکہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، لیکن اپنی کتاب کا آغاز بھی انما الاعمال بالنیات سے ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ اس حدیث کی صحت اور اس حدیث کی جلالت شان کی بنیاد پر امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اسی سے کیا ہے۔ وہ اکثر محدثین اسی لیے آغاز کرتے ہیں کہ انسان کو جو کام کر رہے ہیں آپ، اس کے اندر انسان کی اپنی نیت کیا ہونی چاہیے۔ نیت جو ہے صرف اللہ کی رضا ہو اور کوئی مقصد نہ ہونا چاہیے، دکھلاوا، شہرت، اس طرح کی نیت نہ ہونی چاہیے، بلکہ کہنے والے کی بھی اور سننے والے کی بھی نیت اللہ کی رضا ہو، اور ساتھ ساتھ میں انسان یہ نیت کرے کہ ان جو مجالس کے اندر جو باتیں کہی جائے گی ہم سب اس پر جو ہے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر یہ 2 باتیں اگر ہمارے ذہن میں آ گئی تو انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا مختصر سا انشاءاللہ جو ہے بہت کارآمد ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا۔ بلکہ امام شافعی علیہ رحمہ تو فرماتے تھے اس حدیث کے بارے میں انما الاعمال بالنیات کے بارے میں کہ یہ نصف العلم ہے، آدھا علم ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ علم کے حصول کے عامتاً 2 طریقے ہیں، ایک تو دل اور ایک ہے زبان۔ عامتاً انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اسباب 2 ہیں عامتاً، ایک تو دل ہے اور ایک ہے زبان۔ اور چونکہ تصحیح نیت کا درست کرنا اس کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، تو 2 ٹکڑے ہو گئے، لسان یعنی زبان اور دل، اور تصحیح نیت کا درست کرنے کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، اس لیے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ یہ نصف العلم ہے۔ یہ حدیث علم کے 2 ٹکڑے کیا تو آدھا علم اس میں ہے گویا کہ۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ربع العلم ہے، علم کا 1/4 حصہ ہے۔ اور انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ علم کے جو شعبے ہیں
علم کی جو شاخیں ہیں، علم کے جو وبھاگ ہیں، یہ مشہور جو ہے 4 ہے۔ پہلا جو شعبہ ہے اس کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ شبہات، شکوک و شبہات سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسرا شعبہ آپ نے فرمایا کہ زہد، ترک دنیا جس کو کہتے ہیں۔ تیسرا شعبہ فرمایا کہ ترک ما لا یعنی، سمجھے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اور چوتھی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تصحیح نیت، انسان کو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کا تعلق بھی چونکہ تصحیح نیت سے ہے، اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ جو ہے یہ حدیث ربع العلم ہے، علم کا چوتھا حصہ ہے۔ اور امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ جو ہے امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے، کتنی؟ 5 لاکھ احادیث کے اندر سے 4800 احادیث ابو داؤد شریف میں لکھی ہے۔ اور ان 4800 احادیث میں سے آپ نے فرمایا اسلام کا خلاصہ 4 احادیث میں ملتا ہے۔ پورے اسلام کا خلاصہ جو ہے 4 احادیث میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث ہے اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا دار و مدار ہے۔ اور دوسری حدیث آپ نے جو بیان فرمائی کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، دوسری حدیث سے بیان فرمائی۔ تیسری حدیث سے بیان فرمائی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ اور چوتھی بات جو آپ نے فرمائی کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ 4 احادیث امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے پورے اسلام کا خلاصے کے طور پر بیان فرمایا۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسلام کے خلاصہ 3 احادیث پر فرمایا۔ ان میں سے بھی انہوں نے بھی ایک حدیث لی ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث لی الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اور تیسری جو بات بیان فرمائی انہوں نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اسلام کے اندر ایسی باتوں کو ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام جو ہے نکلا ہے کہ بڑے بڑے محدثین نے اسلام کے خلاصے کے اوپر جو بنیادی بات رکھی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے ہمیں اپنی مجلس کے اندر بیٹھنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لینا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر یہ مجلس نہیں، ہر مجلس کے اندر جہاں بھی آپ دینی مجالس میں جائیں تو اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور ساتھ میں اس بات کو سامنے رکھے کہ اس میں جو کچھ بھی کہا جائے گا ہم کسی اور کو نہیں دیکھیں گے۔ آج کل ہماری مصیبت یہ پڑی ہے کہ ہم کوئی بات اگر امت کی خرابی بتلاتے ہیں تو ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اپنے آپ کو انسان دیکھے۔ معاشرے کا، سوسائٹی کا جو سدھار ہے اور سوسائٹی کو جو اصلاح کی ضرورت ہے، یہ اصلاح ہوتی ہے اس وقت جب کہ انسان، ہر انسان جب کوئی اسلام کے بارے کے اندر جب بتلایا جائے کہ یہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر کمیاں ہیں تو اس کو دور کر دیں، نہ یہ کہ میں کمی اگر میرے سامنے آتی ہے تو میں دوسروں کی کمی کو دیکھوں۔ اور دوسری بات جو ہے یہاں جو ہے خاص اہمیت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ یہاں جو بھی بات کہی جائے گی، کوئی ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں کوئی بات آئے اگر ہم کر دیں تو کوئی آدمی اپنے آپ پر نہ لے لے۔ گاؤں کے اندر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ ڈائریکٹ سیدھا مجھ پر آیا ہے اس نے، ہے کہ نہیں، تو کبھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کے کہنے سے کوئی بات نہیں کرتے، سمجھے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں جو ڈالتے ہیں وہ باتوں کہی جاتی ہے، اس لیے آپ اس سے مطمئن رہیں کہ ہمیں کوئی نہیں کہتا ہے، نہ ہم آپ کو جو ہے آپ کے متعلق غلط فہمی ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس لیے ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ خیر، قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ حالت میرا مضمون تو کوئی اور تھا پہلے، لیکن چونکہ آج کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کچھ لوگ جو ہے اپنی جو ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے نبی کی شان میں گستاخیاں کر دیتے ہیں، تو میرے دل میں بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کے اندر کچھ باتیں کہی جائیں۔ لوگ جو ہے برائی اور گستاخیاں کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی کی شان کے اندر وہ باتیں بیان کریں اور ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو ٹٹولیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتلاؤں گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے
اس میں حضرت انس فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ پہلے تو یہ سنے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کی عمر 10 سال کی تھی، اور ان کی والدہ جن کا نام آتا ہے جو ہے ام ایمن بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئی تھی اور فرمایا کہ یہ آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کرے گا. 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی خدمت بھی فرمائی. پھر حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے 4 دعائیں دی تھی. پہلی دعا یہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ کے نبی نے حضرت انس کو یہ دعا دی تھی. تو حضرت انس فرماتے تھے، صحابہ فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے جو ہے مجمع کے اندر، صحابہ کے جو ہے سارے صحابہ کے اندر کثیر الاولاد تھے، ان کی اولاد بہت زیادہ تھی. اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت. فرماتے دوسری دعا اللہ کے نبی نے میرے بارے میں دی تھی کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرا باغ جو ہے سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا. عام مثلا سال میں 1 مرتبہ باغ پھلتا ہے نا، اس پر پھل جو آتے ہیں سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ ان کا باغ پھلتا تھا. یہ نبی کی دعا کی برکت. اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں تقریباً سن ہجری 93 کے اندر 93 کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا. تقریباً 100 سال کے قریب ان کی عمر ہو گئی تھی. یہ 3 دعائیں تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی، مشاہدہ کر لیا. رہی چوتھی دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ انس کی مغفرت فرما دے. تو حضرت انس فرماتے 3 دعائیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی امید رکھتا ہوں کہ چوتھی دعا بھی میرے حق میں ہو جائے. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت دنیا کی ساری چیزوں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. میری محبت اس کے دل کے اندر اپنے باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. اب دیکھیں محبت اللہ کے نبی نے 3 الفاظ استعمال فرمایا حدیث کے اندر. فرمایا پہلا والد کو استعمال فرمایا، پھر دوسرا ہے ولد کو، اور تیسرا ہے والناس اجمعین. اس کی بنیاد پر محدثین فرماتے ہیں کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں. رکھنا محبت جب انسان کسی انسان سے ہوتی ہے تو کبھی عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے، آدمی عظیم ہے، بڑا مرتبہ والا ہے، اس کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. جیسے کہ بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے. ایک شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے، یہ عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور تیسری ہوتی ہے جیسے کسی جو ہے مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے. تو ہر چھوٹے کو اپنے بڑے سے جو محبت ہوتی ہے یہ عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے. دوسری محبت کی قسم ہے محبت شفقت، جو بڑے کو چھوٹے سے ہو جاتی ہے. جیسے باپ کو اپنی اولاد سے، استاد کو اپنے شاگردوں سے، شیخ کو اپنے مرید سے، یہ جو محبتیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محبت شفقت. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں من ولدہ کہہ کر محبت شفقت کی طرف اشارہ فرمایا. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اس کو محدثین فرماتے ہیں محبت کی تیسری قسم ہے وہ محبت لذت کہلاتی ہے. جیسے انسان کو اپنی بیوی سے محبت، اپنے جو ہے ہم عمروں سے محبت ہوتی ہے، جو جن کی عمریں برابر ہوتی ہے، وہ محبت لذت کہلاتی ہے. تو یہ 3 محبت کی قسمیں محدثین نے بیان کی. اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں محبتیں جو ہیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کر دی کہ باپ کی طرف اشارہ کر کے محبت عظمت کی طرف کہا، اور بیٹے کی طرف اشارہ کر کے محبت شفقت کی طرف اشارہ فرمایا، اور والناس اجمعین کہہ کر یہ محبت لذت کی طرف اشارہ فرمایا. تو یہ 3 محبت ہوتی ہے. ساتھ میں یہ بھی چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیوں ہونی چاہیے. یاد رکھیں محبت کے 5 اسباب ہیں. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب عامتاً 5 بیان کیے علماء نے.
پہلا سبب جو ہے اس کا یہ ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمال کی بنیاد پر، اس کے اندر ایسے کمالات ہیں جس کمالات کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے. جیسے بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بہت بڑا عالم تھے اور ان کے ساتھ جب کسی نے جو ہے اپنی بچی کو بھی دیا ہے تو اس کو اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے اندر وہ کمالات تھے. جیسے کہ اللہ والے کا میں نے جو ہے تفسیر میں بھی واقعہ سنایا تھا کہ ارم کے بہت ساؤں ساری جو ہے بد شکلی کی ساری شکلیں وہ ان کے اندر، لیکن بیوی کو دیکھا تو بالکل حسین و جمیل، بڑی خوبصورت، سمجھا. تو یہ اللہ والے کبھی کبھی جو ہے اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی، اور فرمایا کہ اس بنیاد کے اوپر کہ تجھے مجھ سے ایسا کالا کلوڑا ملا ہے اور تو اس کے اوپر صبر کرتی ہے اور صبر کے راستے سے بھی جنت میں چلا جاتا ہے انسان، اور مجھے تجھ جیسے حسینہ ملی ہے، اتنی خوبصورت عورت ملی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور شکر کے راستے سے بھی انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو شاکر بھی جنتی اور صابر بھی جنتی. تو کبھی کبھی انسان جو ہے کسی سے محبت کرتا ہے کمال کی بنیاد پر. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جو کمالات کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے جتنے کمالات دیے گئے، ان سارے کمالات کی روحانی کمالات ہو یا مادی کمالات، ان سارے کمالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیا تھا. اور آپ کا سب سے بڑا جو کمال تھا وہ ختم نبوت کا کمال تھا، سمجھے. تو یہ کمالات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بندے کامل درجے کا تھا. تو محبت کا ایک جو ہے سبب ہوتا ہے کمال. کبھی کبھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے جلال کی بنیاد پر کما کرتا ہے، اس کے اندر ایسا جلال ہوتا ہے، جلال کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ جلال کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا تو وہ مرعوب ہو جاتا تھا، آپ کا رعب اس کے اوپر پڑتا تھا. اسی لیے علماء جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کے ہمیشہ متمنی رہتے تھے، اس بات کے خواہش مند رہتے تھے کہ اس مجلس کے اندر کوئی اور آدمی آوے، کوئی دیہاتی آدمی آ جائے، کوئی آرابی آ جائے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے اور اللہ کے نبی سوال کا جواب دے تاکہ ہمارے علم کے اندر بڑھوتری ہو. صحابہ کرام آپ کے پاس موجود ہونے کے باوجود وہ رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام وہ سوالات نہیں کر سکتے تھے. تو کبھی کبھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ہوتا ہے جو ہے جلال کی بنیاد پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ علماء نے لکھا ہے کہ کفار کے اوپر، غیروں پر جو ہوتا تھا 1 مہینے کی مسافت سے ہوتا تھا. اور 1 مہینے کی مسافت اگر آپ اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 480 میل ہوتے ہیں. اس سے کہ 3 دن کی مسافت 48 میل ہوتی ہے کہ نہیں، اور 3 کو 10 سے ضرب دیں گے تو 480، سمجھے، تقریباً 700 کلومیٹر دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب غیروں کے اوپر پڑتا تھا، دبدبہ پڑتا تھا. اور صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ یہ رعب اور جلال جو تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا. وہاں جو پہلا کمال تھا وہ صحابہ میں سب سے زیادہ کمال جو پایا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے اندر، سمجھے. تو یہ جلال جو تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ معمولی کپڑوں کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر معمولی کپڑے جس کے اندر کئی پیون ہوتے تھے، لیکن مدینہ میں بیٹھتے تھے اور دنیا کی جو ہے سپر پاور طاقت ہے اپنے اپنے محلوں کے اندر وہ کانپتے رہتے تھے، عمر کا نام سنتے تھے. تو یہ جلال جو ہے اللہ کے نبی کا پڑتا ہوا حضرت عمر میں آیا تھا. اور تیسرا سبب جو ہے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے وہ جمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے یا محبت ہو جاتی ہے. یہ کمال بھی اگر آپ دیکھیں جمال کا مسئلہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل درجے کا تھا. اس لیے کہ بو علی سینا علیہ رحمٰن نے یہ لکھا ہے کہ حسن کہتے ہیں کس کو. پہلے تو یہ سنیں کہ حسن کی تعریف کیا ہے، حسن کی ویاخیا اور ڈیفینیشن کیا ہے. فرماتے بو علی سینا علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ حسن اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے جسم کے اعضاء یہ بالکل مناسب ہو اور معتدل ہو، یعنی اس کی آنکھ ہے تو بالکل درمیانی درجے کی، نہ زیادہ لمبی نہ بہت چھوٹی ہو، ناک ہو تو مناسب ہو، تو تناسب الاعضاء و معتدل الاعضاء اس کو کہتے ہیں حسن کو، حسن. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلیہ مبارک، آپ کی جو جسم مبارک کا جو حلیہ بیان کیا جاتا احادیث کے اندر، علماء فرماتے ہیں بالکل تناسب اور بالکل معتدل تھا.
اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ نے 12 سنا تھا کہ نہیں، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر وہ حسن محمد کو دیکھتی تو بجائے انگلیوں کے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ خالی حسن نہیں تھا نبی، حسن کے ساتھ ملاحت بھی تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن فقط انسان کی گوری چمڑی، لیکن ایک ہوتا ہے اس حسن کے ساتھ جس کو سرخ پنا کہتے ہیں، لالاش کہتے ہیں، سمجھے، یہ جب مل جاتی ہے تو انسان اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملاحت۔ اسی لیے روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے اور خطبے کے درمیان میں کبھی غصے کی اس طرف کی غضب کے مضامین آتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے انور کے اوپر انار کے دانے نکلے ہوں، وہ آپ کی ملاحت کی بنیاد پر۔ تو جمال بھی دیکھیں تو کامل درجے کا جمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ اور چوتھی جو خصلت جس کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں خصال۔ تو پہلا ہے کمال، پھر جلال، پھر جمال، اور چوتھا نمبر کے اوپر خصال ہے۔ خصال کا معنی عادات، آپ کے اخلاق کریمہ جو ہے، آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا گیا اللہ کے نبی کو قرآن کریم کے اندر، تو اعلیٰ درجے کے اخلاق تھے کہ نہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب پہلی وحی جب اتری ہے اور آپ جو اضطراب اور قلب کے حالت کے اندر جب تشریف لائے اپنے مکان کے اوپر، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے جب فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے جو ہے کمبل اڑا دو، تو اس وقت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کے کہا تھا کہ ایسے اوصاف کا انسان جو ہے اس کو ہلاک اور برباد نہیں کیا جاتا، اس کو پریشان نہیں کیا جاتا ہے، ایسے انسان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ آپ کا اخلاق تو بہت بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خصال یعنی اخلاق جو ہے، اخلاق و عادات، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ درجے کے، کامل درجے کے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر وہ اخلاق جو ہے اخلاق محمدی تھے۔ اس کی بنیاد پر حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو ہے خطبات حکیم الاسلام میں کہ یہ جو چائنا ہے ابھی اس وقت، چائنا چین، اس کے اندر فقط 9 صحابہ اکرام گئے تھے، اور حکیم الاسلام نے تقریباً آج سے 40 سال پہلے کہا تھا کہ اس وقت کہا تھا کہ جو ہے چائنا کی آبادی 9 کروڑ ہے، 9 صحابہ اکرام وہاں گئے تھے، اور حضرت نے 40 سال پہلے کہا تھا کہ 9 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے چائنا میں۔ تو یہ صحابہ اکرام نے وہاں جا کر اخلاق محمدی کو پھیلایا تھا، لیکن وہاں جا کر وہاں کی منڈیوں پر چھا گئے تھے، تجارت کی منڈیوں پر چھا گئے تھے، اور اس حالت میں ہو گئے تھے کہ وہاں کے جو بزنس مین تھے انہوں نے مملکت جو صدر مملکت جو ہوتے ہیں بادشاہ کو یہ شکایت کر دی کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے، ورنہ یہ تو ہمارے بزنس کو چوپٹ کر دیں گے۔ یعنی اتنی صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، اسلام کے احکامات کے مطابق جو انہوں نے جو بزنس کیا ہے جس کی بنیاد پر چھا گئے تھے، تو بادشاہ وقت نے چاہا کہ ان کو نکالا جائے، لیکن پبلک نے کہا کہ اگر ان کو نکال دیا تو ہم بھی نکل جائیں گے، تو بادشاہ کو پھر رک جانا پڑا۔ تو اس کو کہتے ہیں اخلاق محمدی۔ اس وقت جو ہے امت کو بہت زیادہ ضرورت جو ہے، میں بارہا اپنے نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ اخلاق محمدی کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ خالی کہنے سے، خالی سننے سے اب کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم جب خاص کر کے وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے غیروں کے ساتھ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھک بیٹھ ہے، ان کا رہنا ہے، ان کا بزنس ہے اس طرح کا، انہیں تو اخلاق محمدی کو بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ ہر بات پر یہ کہیں کہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ نہیں کہ سمجھ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، نہیں، آپ بلا روک ٹوک کے کہیں کہ اسلامی تعلیم ہے، میرے نبی کی یہ سنت ہے۔ میں نے اپنے طلباء کے سامنے 2-4 دن پہلے ہی کہا تھا کہ ایک حدیث آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ہے نا، آپ نے سنا ہوگا الایمان 70 شعبۃ، آپ نے فرمایا اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ جو ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا۔ میں نے طلبا کو ایک واقعہ سنایا تھا میری جوانی کے اندر، جب فارغ ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں یہاں سے ہائی وے پر جا رہا تھا، وہ جو ایس آر پیٹرول پمپ ہے یہاں سے جب نیچے اترتے ہیں تو پہلے فقط 4 لائن تھی، 2 لائن، ایک لائن آتی تھی، ایک لائن جاتی تھی۔ اس وقت جو بات مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرک والے چلے جاتے ہیں اور ان کا پنکچر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، خاص کر کے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ حلیے والے جن کا حلیہ اسلامی ہے،
یہ لباس پہنتے ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، انہیں خاص طور پر اس وقت کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو. وہ نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ایمان کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، چاہے ادنائی ہے. تو میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹرک والے کبھی کبھی پنکچر ہو جاتا ہے تو گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اینٹیں وغیرہ رکھ دیتے ہیں، کچھ چیزیں رکھ دیتے ہیں. پھر ان کی گاڑی جو بن جاتی ہے تو کبھی ایسے ہی نکل جاتے ہیں، وہ صاف نہیں کرتے ہیں. تو میں جا رہا تھا، نوجوان نیا نیا عالم تھا، تو یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی موٹر بائک سائڈ میں لگائی اور ساری جو اینٹیں وغیرہ جو ہے میں نے سائڈ میں کر دی. میرے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی اور وہ غیر مسلموں کی تھی. انہوں نے میرے آگے جا کر وہ گاڑی 4 ویل جو ہے سائڈ میں لگا دی انہوں نے، اور اس میں سے ایک نوجوان نکلا جو غیر مسلموں کا جو مذہبی رہنما تھا، سادھو تھا. وہ نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ جو ہے ہمارے گرو آپ کو بلاتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ عمل کی بنیاد کے اوپر اس نے دیکھا. تو اس نے مجھے بلا کر آنے پاس میں بلا کر کہا کہ بیٹا، وہ بہت بڑی عمر کے، سفید سارے بال سفید ہو گئے تھے. انہوں نے کہا بیٹا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھے دیکھا کہ تیری گاڑی آ رہی تھی اور تیرے پیچھے ہماری گاڑی آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو اینٹیں پڑی ہوئی جو کچھ ہے یہ تو نے تو رکھا نہیں ہے، تو تو نے کیوں ہٹایا اس کو؟ تجھے کیا ضرورت پڑی کہ تو نے اس کو ہٹایا؟ تو میں نے کہا کہ اسلام کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، سمجھے. تو اس کا جملہ سنے، اس نے مجھے بہت ساری دعائیں دی، آشیرواد دیا اس نے، اور اس نے کہا کہ اگر اس طرح کے مسلمان ہندوستان میں پیدا ہو جائیں تو پھر یہ بہت سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری چیزیں تمہارے پاس چلی جائیں. یہ اتنے بڑے اخلاق ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیے پتھر ہٹانے کی وجہ جہاں سنت نبوی ہے، طریقہ اسلام ہے، اس میں میں نے اس کو 2-3 فائدے بتلائے. میں نے اسے وہ جو سنت تھے ان کو میں نے کہا کہ اس بنیاد پر میں نے ہٹایا کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی گاڑی آ جائے، 4 ویل گاڑی آ جائے، اور جس کی وجہ سے پتھر کی وجہ سے وہ لڑک جائے، پلٹی کھا جائے، اور کسی انسان کی موت پر آ سکتی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 4 ویل گاڑی ہو، بڑی ٹرک، اس میں جانور بڑے ہوئے ہوں اور جانور پلٹی کھا جائے، جانور بھی مر جائے. تو یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اثر جو کرتا ہے آپ کے گھنٹوں کا بیان، آپ کی گھنٹوں کی تقریریں وہ عمل نہیں کر سکتی ہے، جو اثر نہیں کر سکتی، جو آپ کے اخلاق عمل کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو اکثر میں کرتا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے، سمجھے کہ نوجوان جب اپنی گاڑیوں میں بیٹھتا ہے، جب بسوں کے اندر سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، تو اس کو آپ عمل میں لاوے کہ کوئی بری عورت ہے، خصوصاً میں تو کہتا ہوں وہ عورتیں جو ان کے مذہب کے اندر بالکل کمزور سمجھی جاتی ہے، بالکل نیچے درجے کی سمجھی جاتی ہے، وہ اگر بری عورت ہے یا کسی بچے کے عورت کے بچہ گود کے اندر بچہ ہے، آپ کھڑے ہو جائیے اس کے لیے. یہ معمولی اخلاق ہے. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رانجی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے تفسیر میں سنایا تھا، یہی ایک سنایا تھا. حضرت نے لکھا ہے کہ رانجیر کا ایک وکیل کسی مسئلے کے اندر کورٹ میں جا رہا تھا، نوشہری علاقے کے اندر کوئی کورٹ کے اندر مسئلہ تھا زمین کا. وہ یہاں سے بس میں بیٹھ گئے اور جیسے ہی بس سورت سے آگے روانہ ہوئی تو ایک غیر مسلم عورت آئی بچے کے ساتھ، نوجوان. تو وکیل صاحب نے اس کو اٹھ کر اس کو جگہ دے دی. اس کے بعد اس کے پاس اور جگہ ہو گئی تو وکیل صاحب عورت نے کہا کہ آپ بھی اب بیٹھ جائیے، جگہ ہو گئی ہے. وہ باتوں میں بات جب چلی کہ تم کون ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ وکیل صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نوشہری کے اندر کوئی گاؤں بتلایا وہاں جانا ہے، اور وہاں کا جو سرپنچ ہے اس نے کوئی جو ہے کسی زمین کے اوپر دباؤ کر رہا ہے، جو ہے غلط قسم کا دعویٰ کر رہا ہے. اب وکیل صاحب کو بتا نہیں کہ سرپنچ کی بیٹی ہے، سرپنچ کی بیٹی تھی وہ خود ہی، سمجھے. اب وہ وہاں جا اترے، جب اترنے تو بیٹی نے کہا نہیں کہ میرے باپ ہے، لیکن وہ بیٹی جب اپنے گھر پر پہنچی ہے تو اس نے کہا کہ یہ وکیل صاحب جو کیس لے کر آئے ہیں آپ اس میں سے بیچ میں سے ہٹ جائیے، سمجھے، آپ بالکل ہٹ جائیے. اس لیے کہ یہ انسان اتنا اچھا انسان ہے کہ پوری بس کے اندر کسی نے مجھے جگہ نہیں دی، یا وکیل صاحب نے مجھے جگہ دی ہے. تو ایک اخلاق پر کی بنیاد پر مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ایک اخلاق نبی کی سنت کی بنیاد پر وہ پورا کیس ان کے فیور میں آ گیا. تو یہ جو اس وقت جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے خصال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے اس وقت عملاً پھیلانے کی ضرورت ہے. عملاً کہہ کر نہیں، بہت کہا جا چکا ہے، سنا جا چکا ہے. اس وقت جو ضرورت ہے یہ عملاً ضرورت ہے کہ ہم اخلاق محمدی کو پھیلائیں. اور 5ویں بنیاد جس کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نوال. نوال کہتے ہیں عطیے کو، سخاوت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اگر آپ دیکھیں تو عطیہ اور سخاوت کے اندر آپ اس میں بھی بہت جو ہے بہت اونچے اور اعلیٰ مقام پر تھے.
جسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے رمضان میں سنا ہوگا کہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر آپ کی سخاوت تیز ہواؤں کی طرح چلتی تھی، بہت زیادہ۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عربی نے، ایک دیہاتی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، آپ نے پورا بکریوں کا ریوڑ اسے دے دیا، یہ آپ کی سخاوت تھی۔ تو خیر مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو 5 اسباب کی بنیاد پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر یہ 5 اسباب جو تھے یہ کامل و مکمل تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے اور فرمایا اللہ کے نبی دنیا کے اندر سارے انسانوں کے مقابلے میں مجھے آپ زیادہ محبوب ہیں سوائے میری ذات کے، یہ استثناء کر دیا۔ دنیا کے اندر میری ذات کے علاوہ دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے مجھے، یہ حدیث کی بنیاد پر انہوں نے کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں محدثین پتہ نہیں اللہ کے نبی کا یہ جملہ کس طرح اب اثر انداز ہوا ہے، بجلی بن کر حضرت عمر کے دل پر گرا اور فوراً حضرت عمر بول پڑے کہ اللہ کے نبی اب جو ہے مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا، آخری کے اندر یہ بات سوچنا ہے کہ نہیں۔ یہ کب پتہ چلتا ہے کہ ادھر اللہ کے نبی کی محبت، ادھر باپ کی محبت، ادھر اللہ کے نبی کی محبت، ادھر جو ہے اپنی اولاد کی محبت، ادھر اللہ کے نبی کی محبت، ادھر کسی انسان چچا ماموں پھوپھا بیوی وغیرہ کی محبت ہے۔ جب تقابل ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، پھر انسان کس پر عمل کرتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے۔ ورنہ کہتے میں بھی دیتا ہوں کہ نبی کا محبوب ہو، نبی سے عشق کرتا ہو، آپ بھی کہیں گے، لیکن تقابل جب ہوتا ہے، مقابلہ جب ہوتا ہے، جب انسان کو پتہ چلتا ہے۔ مثلا شادی بیاہ کا موقع آتا ہے کہ نہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کی سنت ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور ایک طرف گھر کے تقاضے ہیں، بیوی کا تقاضا ہے، فلاں کا تقاضا ہے، فلاں کا تقاضا ہے۔ اس وقت انسان کس پر ترجیح دیتا ہے، کس پر عمل کرتا ہے؟ آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ استفتی قلبک اپنے دل کو پوچھیے کہ اس وقت میرا اور تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ اگر میرا اور تمہارا حال اپنے بچے کی محبت میں چلا گیا، نبی کی کو ٹھکرا دیا، اللہ اس کے رسول کے جو طریقوں کو ٹھکرا دیا ہے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شادی کے موقع پر ایک بات ٹھان لیجئے، ہر بات کے اندر، ہر چیزوں میں ایک بات ٹھان لے کہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہر چیز کریں گے۔ جس کو آنا ہوتا ہے نہیں آنا تو کوئی حرج نہیں، سمجھے؟ آپ ایک مشن لے کر چلے، آپ ایک ٹارگیٹ لے کر چلے، انشاءاللہ اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور ناراض ہو گئے نا، وہ انشاءاللہ ایک دن راضی ہو کر آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے خوشی اور غمی کے موقع پر سب کو راضی کیا اور اللہ اس کے رسول کو اگر ناراض کیا ہے تو پھر وہ زیادہ ٹکتا نہیں ہے، سمجھے؟ یہ باتیں زیادہ ٹکتی نہیں ہیں۔ بہت سارے جو ہے ابھی چند دن پہلے جو آیا ہے فرمایا 4 مہینے بھی نہیں ہوا ابھی بچی کے جو ہے نکاح کو، اور 4 مہینے کے اندر جو ہے طلاق ہو رہی ہے، نوجوان بچی 18-19 سال کی بچی ہے۔ تو ایسے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت میں، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا تھا کہ بدر کے موقع پر ابا جان آپ میرے سامنے آ رہے تھے لیکن باپ کی محبت مجھ پر غلبہ پا گئی، اس وجہ سے میں نے مارا نہیں۔ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، اگر مجھے پتا چلتا کہ تو میرے سامنے ہے تو میں نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، یہ اللہ کے رسول کی محبت۔ سمجھتا تو ایسے سینکڑوں واقع ہیں۔ عبداللہ ابن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب اذان ہیں، نبی سے کیسے عشق تھا۔ ایک مرتبہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور ان کے بیٹے نے آ کر خبر دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو انہوں نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے، روایت میں آتا ہے، اور فرمایا اللہ جن آنکھوں سے میں نبی کو دیکھا کرتا تھا وہ نبی دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے اس روشنی کی ضرورت نہیں، میری آنکھوں کو سلب کر لے۔ یہ عشق محبت تھا، سمجھے؟ غزوہ بدر کا موقع آپ نے 12 سنا ہوگا کہ نہیں، کہ جب شروع کے اندر غزوہ احد کے اندر شروع کے اندر مسلمانوں کو جب شکست کا سامنا کرنا پڑا اور افراتفری کا ماحول ہو گیا، مدینہ منورہ میں خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تو مدینہ منورہ کی عورتیں وہ باہر نکل آئی گھروں سے، اور ایک عورت جن کا نام آتا ہے رافع بنت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ آ رہی ہے غزوہ احد کی طرف، احد کے مکان کی طرف، میدان کی طرف، تو ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ نبی کا کیا حال ہے؟ شوہر کی بات چھوڑیں، نبی کا کیا حال ہے؟ جب آگے بڑھتی ہے تو کسی نے کہا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، ابا بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا ان کی بات چھوڑیں، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ پھر کسی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ 3 شہادت، شوہر بھی، باپ بھی اور بیٹا بھی۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو صحیح سلامت ہے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ، دیکھوں گی تو تسلی ہوگی۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے وہ رافع بنت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جملہ کہتی ہے کہ کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے نبی آپ کو دیکھ لیا تو ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے. یعنی باپ کا جو ہے وفات پا جانا، جو ہے شوہر کا وفات پا جانا. اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں آپ ہوتے ہیں، آپ ہیں، تو جب میرے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے آپ کو دیکھنے کی کہ آپ کو دیکھ کر مجھے تسلی ہوتا ہے، میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں. لیکن ایک خدشہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا درجہ، تو تم تو نبی ہو، تمہارا درجہ تو بہت بلند ہوگا، ہم تو صحابہ ہیں، ہمارا درجہ تو چھوٹا ہے، تو پھر وہاں ملاقات کا کیا ہوگا؟ وہاں تمنا ہوگی تو کیا کریں گے دیکھنے کے لیے؟ تو قرآن کریم کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی صحابی کے اوپر کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ صحابی کو تسلی ہو گئی، سمجھے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو ان کو تسلی ہو گئی. تو ایسے صحابہ اکرام کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ نہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری واقعہ سنا دوں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو مارنے کے لیے سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان نے کہا جا کر کہ خبیب تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لٹکا دیا جائے اور ان کو سلی دی جائے تو مار دیا جائے تو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سلی کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں یہاں ہوں اور میرے نبی کو وہاں پر کانٹا بھی چبھے. تو یہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سب کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں، یہ تو روشن ستارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے. یہ لوگ بعضوں نے بہت اچھا جملہ کہا کہ کسی کو شہرت بھی حاصل کرنی ہے تو نبی کے دامن میں آنا پڑتا ہے اس کو، چاہے برائی کے ذریعے سے، وہ برائی کر کے اپنی شہرت لے لیتا ہے. یہ وہ ذات اقدس ہے. آج تک سینکڑوں انسانوں نے ان کے اوپر جو ہاتھ جو ہے گستاخیاں کی، لیکن جو گستاخ رہے یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے وہ مخلص مومن تھے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ تیرے باپ نے جو ہے اس طرح گستاخی کی ہے. تو باپ بیٹا کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو میرے باپ کا سر قلم کر دوں. اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تو یہ مان کہ تو دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے انسان ہے. سمجھے؟ تو یہ صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی. اس لیے ہمیں چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ قرآن یہ کہتا ہے فاتبعونی. نبی کو کہا جا رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ آپ میری اتباع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے ہمیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بھی محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس لیے جو اس وقت خاص طور پر ہمیں ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق ہونا چاہیے ہے کہ نہیں. دعا بھی کرتے رہے، سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جو ہے عشق اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے. اور عشق کے لیے میں نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ ان کی کامل اتباع، نبی کی کامل اتباع کرے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اس سے اعلیٰ اور افضل دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نہیں. بہت موٹی سی مثال فقہا نے لکھا ہے کہ بھائی انسان کو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے لیکن بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے ہے کہ نہیں. کہ کتنی عقل میں آنے والی بات ہے انسان کو کہ جس ہاتھ سے آپ گندگی صاف کرتے ہیں، اپنی استنجا صاف کرتے ہیں، کیسے ایک انسان جو جس کی طبیعت کے اندر جو سلامتی والی طبیعت ہو وہ کیسے اس کو قبول کر سکتا ہے جس سے گندگی صاف کرے اسی سے کھاوے. یہ نبی کا اعلیٰ طریقہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کہو، آپ نے فرمایا. تو ایسی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں اس طریقے کے مطابق ہم سب زندگی گزاریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ سنتیں یاد کر کر کے سن کر جو سیکھ کر جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کہی ہوئی باتوں کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو ہے دعا کے بعد انشاءاللہ کچھ ٹھنڈے کا انتظام کیا گیا ہے مسجد جو ہے، تو وہ جو ہے آپ جو ہے نوش فرما کر جائیں. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے. مالک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ ستاری کرنے والا ہے, بہت زیادہ غفاری کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے. اے اللہ بقیہ زندگی تیری رضا کے مطابق گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. جو کچھ گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ اس سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تیری نافرمانیوں سے ہمارے دلوں کو دور رکھ دے, اور تیری اطاعت و فرمانبرداری سے ہمارے قلوب کو قریب کر دے. اے اللہ جو مجلس قائم کی گئی ہے اے اللہ اس مجلس کو اپنے بارگاہ کے اندر بے انتہا قبولیت سے نواز دے. اے اللہ اہل علم بھی آئے ہیں, انہیں یقیناً ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ہماری تائید کے لیے یا ایسی باتیں جو ہماری میرے اصلاح کے متعلق ہوں اسی لیے لوگ تشریف لائے ہیں. اے اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما لے. ان علماء کرام کی آمد کو اپنے بارگاہ کے اندر اے اللہ قبولیت سے نواز دے. اے اللہ اس داعی اسلام جو ہے وہ بھی آئے ہیں, نوجوان بھی آئے ہیں, اے اللہ بوڑھے سفید رش بھی آئے ہیں, نوجوان اور بچے بھی ہیں. اے اللہ ان میں سے جن لوگوں کی آمین تیرے نزدیک مقبول ہو, ان آمین مقبول والی آمین کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. ہم میں سے ہر ایک کی جائز مقاصد کو پوری فرما, ہم میں سے ہر ایک کی جائز مقاصد کو پوری فرما, ہر ایک کی تمنا کو پوری فرما. ہر ایک کے دل کے اندر اے اللہ جو تمنا ہے وہ لے کر آئے ہیں اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے. ہر ایک کی تمناؤں کو اے اللہ تو اے اللہ پوری فرما دے. اے اللہ جن کو جو مسائل اور پریشانیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی پریشانی کو اے اللہ تو جو ہے نعمتوں سے مبدل فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے غیر سے انتظامات پیدا فرما دے. اے اللہ مجلس علماء کو اے اللہ دین دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز دے. اے اللہ ان کے مخلص خدام کی خدمت کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی مخلص خدام کی خدمتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے علماء کرام کی اے اللہ ہر طرح کی محنتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت سے نواز دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس مجلس کو جو لوگ جس لائن سے بھی تعاون کرتے ہیں اے اللہ دعاؤں کی لائن سے, مالی لائن سے, جانی لائن سے ہر ایک کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ ان کی دنیا کو بھی چمکا دے, ان کی آخرت کو بھی چمکا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.